انڈیا نے ڈرون تو چڑھا دیے، وہ ڈرون تھے لوکلی کنٹرول کرنے والے. جب اوپر گئے تو ہم نے ان کے سگنلز کو جیم کر دیا. ہائپرسونک میزائل ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو آپ اتنے لانگ ڈسٹینس کے اوپر جا کے کرتے ہیں، جو ابھی پاکستان نے یوز کیا اگینسٹ رافیل وغیرہ. انڈیا بالکل زمین پہ لیٹ گیا، سارے گراؤنڈ کر دی ایئر فورس کے پیچھے ہٹ جائیں، اور 7 جہاز ان کے گرے، جو ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں. امن کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ یونائٹڈ نیشن کو انہوں نے پیرالائز کیے ہوئے. ہم اوپریسڈ اور سپریس نیشن کے ساتھ، پیلسٹینین کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، ہمارے پاس ایک بھی ڈیفنس پروڈکشن کا ادارہ نہیں تھا. ایک 303 کی گولی بھی برٹش رائل آرڈیننس سے آتی تھی تو ہم اس کو لگاتے تھے. ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی انشاءاللہ کمر ٹوٹے گی. السلام علیکم، یو آر واچنگ دا گیریزن نیوز. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے، جب بھی ہم جنگ کا نام سنتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے ایک مخصوص میدان ہے، وہاں پہ یہ جنگ جو ہے لڑی جاتی ہے. لیکن دور جدید میں جنگیں جو ہے وہ اب میدان کی بجائے، زمین کی بجائے آسمانوں میں لڑی جا رہی ہے. تو ڈرون وارفیئر آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے، اس پر خصوصی بات کریں گے. پاکستان نے غیر روایتی جنگ کے بجائے غیر روایتی جنگ کا جو ایک راستہ ہے وہ اپنایا ہے. یہ کتنا مؤثر ہوگا مستقبل میں، اس سے ہمیں کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر خصوصی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان موجود ہیں. سابق سینیٹر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. السلام علیکم سر. شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جیسے کہ آج کا موضوع ہے میرا کہ ڈرون وارفیئر، تو سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ ڈرون وارفیئر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک مشین ہے، اور مطلب ہے جو آپ کی اسٹریٹجی ہے لڑائی کرنے کی، اس میں پہلے گراؤنڈ کے اوپر فورسز لڑتی تھیں. پہلے ہارسز ہوتے تھے، نیزے تھے، وہ لڑتے تھے. پھر گریجولی فرسٹ ورلڈ وار میں اور سٹینڈرڈ تھا، سیکنڈ میں اور تھا، اور پھر یہ مشین گنیں، ٹینکس آ گئے. تو ابھی یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اور پھر دوسری طرف انڈسٹری سائڈ پہ روبوٹس وغیرہ ہیں، اور وہ آ گئے. تو ڈرون ٹیکنالوجی میں یہی ہے کہ یہ مشینز ہیں جو ہوا میں معلق ہوتی ہیں، ان کے اندر کیمرے بھی ہیں، ان کے اندر ویپنز بھی لگ جاتے ہیں. یہ وداؤٹ اینی پائلٹ ہیں، کوئی اس کو مین نہیں کرتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نیٹو نے جنگ کی ساری افغانستان کے اندر ڈرونز کا استعمال کیا. ابھی بھی جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، رشیا اور یوکرین، وہاں ڈرونز کا استعمال ہے. ہمارے خلاف بھی انڈیا نے اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرونز یوز کیے، اور وہ تو اس لیے دیکھیں، آپ جو کہہ رہی ہیں نا، آج کی جو جنگ ہے نا، وہ ہائیبرڈ وار ہے. ہائیبرڈ وار کے اندر ایک تو یہ کائنیٹک فورس ہے نا، جس کو آپ ایئر سے ڈرون کے ذریعے یوز کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ ٹروپس کی بجائے آپ ایریل انٹرسیپشن کرتے ہیں. پھر ہے آپ کی سائبر وار، بیکاز پھر آپ سیٹلائٹس کے ذریعے سگنلز کو ختم کرتے ہیں، جیمنگ کرتے ہیں. پھر آپ کی جو اکنامک اسٹرینگولیشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن، پھر ٹیررزم، جو آپ دشمن نظر نہیں آتا لیکن آگے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہائیبرڈ وار ہے، اس میں ایک پورشن پھر یہ ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کا ہے کہ یہ کتنی دیر ہوا میں رہ سکتا ہے، کتنا دور جا سکتا ہے، اس کو کیسے زمین سے کنٹرول کرتے ہیں. پھر کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ ہوئی ہیں کہ آپ کیسے جیم کر سکتے ہیں. ابھی انڈیا نے ڈرون تو چڑھا دیے، وہ ڈرون تھے لوکلی کنٹرول کرنے والے. جب اوپر گئے تو ہم نے ان کے سگنلز کو جیم کر دیا. تو وہ پھر ایک معلق مشین تھی، جو ہم نے کہا جانے دو، جدھر بھی جاتا ہے جائیں. کہ آبادی پہ تو ہم گرا دیتے تھے، زمین پہ گرے تو گرتا جائے. تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی اس میں خاص نقصان نہیں ہوا. آل دو ہنڈریڈز آف دیم انہوں نے کیے، اور کچھ 70-72 ہم نے گرائے بھی تھے.
اچھا سر، ان ڈرونس کو ناکارہ کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے، ہر ملک کے پاس ہوتی ہے کہ اگر دوسرے ملک کی جانب سے ڈرونس کا حملہ کیا جاتا ہے تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ڈرون مار کے گرائے جا سکتے ہیں. سو ان ڈرونس کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، ایسے میں کیا یہ طاقت کی نشانی سمجھی جائے یا پھر کمزوری کا ایک متبادل ہے؟ اگر کوئی ملک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور اگر اس کے پاس ہی ہے تو وہ مطلب کمزور اور طاقتور کے درمیان یہ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ یا دیکھیں، یہ ڈرون گیو یو این ایج اینڈ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کتنے ڈرون پروڈیوسنگ کیپیسٹی ہے. صحیح. آج کل تو سوام ٹوٹل، یعنی جیسے پرندے آتے ہیں نا اڑتے ہوئے، اسی طرح وہ کہتے ہیں 800 ڈرون 500. تو اگر ایک کنٹری ایسا ہے جو اس طرح کر رہا ہے تو دوسری کنٹری کے پاس اس کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تو آبویسلی پھر وہ اس کا اپر ہینڈ ہوگا. لیکن جو لوگ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، جیسے پاکستان کو خطرہ انڈیا سے ہے اور انڈیا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اللہ کے کرم سے کاؤنٹر ہمارے پاس موجود ہے. ہماری اپنے ڈرونز بھی ہیں، ہم اپنے ڈرونز کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور پھر ہماری الائنمنٹ چائنا کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے دوست یار ہیں. ابھی ہمارا ڈیفینس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ ٹیکنالوجیز ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. لیکن خدا کے کرم سے ڈرون سے بھی زیادہ آج کل جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، اس نے بھی بڑا، یعنی پہلے ہوتے تھے یعنی سب سانک، پھر سپر سانک، پھر ہائپر سانک. ابھی ہائپر سانک میزائل ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو آپ اتنے مطلب لانگ ڈسٹینس کے اوپر جا کے کرتے ہیں. جو ابھی پاکستان نے یوز کیا اگینسٹ رافیل وغیرہ، تو انڈیا بالکل زمین پہ لیٹ گیا، سارے گراؤنڈ کر دی ایئر فورس کے، پیچھے ہٹ جائیں، اور 7 جہاز ان کے گرے جو ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری انسانیت کی تباہی کے اسباب ہیں. دیکھیں ادھر نیوکلیئر بھی ہے. دوسری جنگ عظیم میں دیکھیں، پہلی جنگ عظیم میں تو کوئی کسی ملک کے پاس نیوکلیئر تھا ہی نہیں، یوز نہیں ہوا. دوسری جنگ عظیم میں صرف امریکہ کے پاس تھا، انہوں نے یوز کر دیا ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر. ابھی جو ہے تقریباً 11 ملکوں کے پاس. تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ جس طرح یہ پنگا لیتا ہے اسرائیل بھی اور انڈیا بھی، اور وار مونگرنگ کر رہے ہیں اور یہ مسائل کو لڑائی سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر یہ 3rd ورلڈ وار میں چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں. ان کے پاس 5000 سے زیادہ ہیں، اور اس سے کم پھر انڈیا امریکہ کے پاس ہے 4000 سم تھنگ، اور پھر آپ کے پتہ چائنا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ کنٹریز ہیں مختلف، ان کے پاس پاکستان بھی اس میں جو ہے نا، جی پاکستان ہے، اور یہ اناؤنس نہیں کیا ہوا. اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، نارتھ کوریا ہے جن کے پاس یہ ہے. تو اگر 11 ملکوں کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے، ایسے میں تو دنیا کو امن کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ وہ جنگوں کی طرف آئے. کیونکہ سر 11 ملکوں کے پاس اگر ہم صرف مشرق وسطی کی بات کر لیں تو پھر تو تباہی سے انسانوں کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. جی. اور دوسرا یہ تھا نا کہ پہلے جب 2nd ورلڈ وار میں جو نیوکلیئر ویپن تھے چھوٹے تھے، ان کو ابھی ہم ٹیکٹیکل کہیں گے. مثلاً 16 کلو ٹن اور 20 کلو ٹن کے بمز ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. ابھی جو ایون ٹیکٹیکل سائز ہے وہ 100s کے اندر ہے اور پھر 1000s کے اندر ہیں، جن کی تباہی جو ہے وہ پورے گلوب کو ہلا کے رکھ سکتی ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ دنیا کہتی ہے کہ وار مونگرنگ نہ کریں. نیوکلیئر کنٹریز ہے، انڈیا کے پاس ہے، پاکستان ہے، اسرائیل ہے، پھر آپ دیکھیں رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان سے اجتناب ضروری ہے. امن کی طرف دنیا جانی چاہیے، لیکن امن کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ یونائٹڈ نیشن کو انہوں نے پیرالائز کیا ہوئے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل بنا کے نا اس میں 5 ویٹو والے رکھ دیے، کھڑکا دیے. اور جو ابھی مثلاً سیز فائر ہونا تھا
پیلسٹینین کا مجبور کرنا ہے اسرائیل کو چھوڑو, گیٹ آؤٹ, تم بندے مار رہے ہو, جینوسائیڈ ہے. لیکن وہ 25 بندے ہیں سیکورٹی کونسل کے UN, 24 کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ایک امریکہ نے کہا نو, میں اس کو ویٹو کرتا ہوں, اور ویٹو کر دیا. 6 ویٹو کی ہے سیز فائر کے خلاف. اور جب سے اسرائیل یہ حرکتیں کر رہا ہے بدماشی اس علاقے میں, تقریباً امریکہ نے 51 ویٹوز کر کے اسرائیل کو بچایا ہے. تو یونائٹڈ نیشن نہیں ہے. ادھر میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاؤں نا کہ جب جنگیں شروع ہوئی نا 20ویں صدی کی شروع میں, ٹینشن یہ وہ, تو فرسٹ ورلڈ وار میں بڑی تباہی ہوئی. تو فرسٹ ورلڈ وار میں پتہ ہے کتنی کیجویلٹیز ہوئی؟ 2 کروڑ لوگ, یعنی 20 ملین پیپل لقمہ اجل بن گئے. کچھ بیماریوں سے, کچھ جو ہے وہ بھوک افلاس سے, کچھ سویلین کو فوجی. تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن کے لیے ہمیں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ پیس لے کے آئے. تو اس وقت پھر لیگ آف نیشن بنائی گئی, یہ 1921 وغیرہ 2 میں لیگ آف نیشن بنائی. تو پھر اس کو نہیں چلنے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیگ آف نیشن کے اندر پھر وہ یہی تھانے تھی ان لوگوں کی, چونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہم جیتے ہیں یہ. پھر سیکنڈ ورلڈ وار لگ گئی بیکاز لیگ آف نیشن ان افیکٹو تھی, بند نہیں کر سکی. تو تمہیں, آپ کو یہ سن کے حیران ہوں گے آپ کے ناظرین کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے. 7 کروڑ, دیکھیں نا, 70 to 80 ملین پیپل ڈائیڈ. ہیروشیما ناگاساکی بم بھی گئے, اس میں لاکھوں کا لوگ بھی گئے, ادروائز بھی بہت یعنی خون خار. تو پھر انہوں نے کہا یار ابھی تو کچھ ہونا چاہیے, لیگ آف نیشن کو ختم کریں, یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کا کیا چارٹر ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا ہے پیس کیپنگ, کانفلکٹ ریزولوشن, ہیومن رائٹس, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, ریفیوجیز, ہیلتھ, ایجوکیشن. یہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں. لیکن 7 ویٹو پار دے دیا. تو وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں رہا. جنرل اسمبلی میں اگر 193 لوگ ہیں نا, تو ان میں سے اگر 161 کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹائن کی آزاد ریاست ہونی چاہیے, لیکن وہ ویٹو کر کے تو کہتے ہیں اوکے گو اوے. تو یہ ابھی اس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر تھی, تو آتے ہی انہوں نے چڑھائی UNO پہ کی. اپنی تقریر ان کی سنی ہوگی نا. ہی سیڈ کہ دیکھو میں نے 7 جنگیں بند کرائی ہیں, انہوں نے کیا کیا وہ. تو وہ آپ بھائی, انہوں نے 7 جنگوں کے اوپر, کشمیر کے اوپر ریزولوشن ہے, آپ لوگوں نے ویٹو کیا ہے. پیلسٹائن کے اوپر ریزولوشنز ہیں, آپ نے ویٹو کیے ہوئے ہیں. تو جنگ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ مسائل ہیں جس کے لیے دنیا کو ضرور سول سرچنگ کرنی چاہیے, اور سین ایلیمنٹس کو آگے آ کے یہ جو ہے نا ٹرائنگل آف ریزسٹنس, ٹرائنگل آف ریپریشن, امریکہ, اسرائیل, انڈیا. چونکہ امریکہ اس لیے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو نہ اگر تھاپڑا دے تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے کر سکے. اچھا سر, یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ اگر امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کرے تو اسرائیل کی پھر اتنی جرت نہیں ہے. لیکن اگر ہم جن ڈرونس کی بات کریں وہ اسرائیل کی ہی بہترین ڈرونس ہے, اور جسے بھارت یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. 1965 کی جنگ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ سب سے بڑی ٹینک جنگ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم 2025 میں ابھی جو بنیان مرصوص آپریشن تھا اس پہ بات کریں, اور بھارت کی طرف سے جس طرح جارحیت دکھائی گئی, پاک آرمی کی ویژن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ٹیکنالوجی میں, اور خصوصاً پاکستان کو؟ کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ روایتی جنگ کے بجائے غیر روایتی راستہ اپنایا گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, روایتی جنگ تو وہی کنونشنل وارز ہے نا, جیسے ٹینکوں, اور ادھر سے آپ نے دیکھا 65 میں ہوا. انڈیا نے پلان بنایا ہوا تھا کہ 2 پنسرز جائیں گی, 2 پرونگز اٹیک. ایک جائے گا BRB کو کراس کر کے لاہور, اور ایک جائے گا چونڈا, فلورا, اور یہ ظفروال, شکر گڑھ کے سیلینٹ سے اندر سیالکوٹ سے گزرتا ہوا GT روڈ پہ آئے گا. اور ہم ان دونوں کو ملا کے تو پاکستان کو توڑ دیں گے. لیکن اللہ کا کرم ہے BRB پہ
آپ کا عزیز بھٹی شہید اور ان کے لوگ تھے, بالکل انہوں نے ان کو وہاں روک دیا. اور جو آپ ٹینکوں کی بات کر رہی ہیں, وہ چونڈا کے محاذ پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی, جس کے اندر پاکستان نے ان کا دانت کھٹے کیے اور وہ بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ابھی جو پاکستان کا ویو پوائنٹ ہے نا, دیکھیں پاکستان کی جو فنڈامنٹلز آف فارن پالیسی ہیں, جی, جن کے اوپر پاکستان کا ڈیفنس اور فارن پالیسی اور سب چیز ڈپینڈ کرتا ہے, اس میں یہ ہے کہ سب ملکوں کے ساتھ دوستی. نمبر 2, کسی کے خلاف بھی جارحیت نہیں کرنی. نمبر 3, یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 5 پوائنٹ دیے تھے, 2 میں نے بتایا نا. تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ ہم عمل کریں گے, ٹھیک ہے جی, اچھا. چوتھا ان کا یہ تھا کہ ہم اوپریسڈ اور سپریس نیشن کے ساتھ, پیلسٹینین کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور لاسٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم ہمیشہ آنیسٹی اور فیئر پلے کو لے کے آئیں گے. تو اس لیے پاکستان کا تو ملک ہی اسی پہ چل رہا ہے, ہم تو وار مونگرنگ نہیں کر رہے. اور ہم جو غیر روایتی جنگ کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر ملک بڑا ہے اور آپ کی فوج بڑی ہے, آپ 5 گنا بڑے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ ہم ٹینک لے کے آ جائیں گے تو ایک ملک کے پیچھے چڑھیں گے, تو اس ملک کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ یوز نہیں کرے گا. ہم نے یہی کہا کہ ہم جب چاہیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ضرورت ہے, تو غیر روایتی جہاز اللہ نہ کرے وہاں تک نوبت آئے. چونکہ اگر وہ نوبت آئے گی تو یہ صفحہ ہستی سے, وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں نا ان کا چیف کہ مٹانے کی بات کر رہے ہیں, صفحہ ہستی سے یہ مٹیں گے. تو پاکستان اور انڈیا اور یہ مٹ گئے تو اور مسلمان ملک تو 56 ہیں, ہندو اور ملک کوئی نہیں ہے پیچھے بچے گا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں, یہ بڑی غیر سنجیدہ اور بڑی ایک چھوٹی بات ہے. بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے پگمیز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ پولیٹیکل تو چلو مودی کا جو لیول ہے, لیکن ان کے آرمی چیف, ایئر چیف, ان کو تو معلوم ہوتا ہے, ان کو تو معلوم ہے کہ کیا نامز ہیں. ہمارے جو سولجرنگ میں نا, ہم اگر قیدی کو لے بھی آتے ہیں نا تو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. ان کو پائلٹ گرا تھا, اس کو چائے شائے پلائی, اس کو کمفرٹیبل رکھا, ان کو عزت دیتے ہیں. اور یہی جنیوا کنونشنز کے اندر بہت سی اس طرح کے انٹرنیشنل لاز ہیں کہ آپ نے ان کو جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. مثلا جنیوا کی ایک کنونشن ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جب لڑائی میں جو پرزنر آف وار کیمپ ہے اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے, آپ ہاسپیٹل پہ اٹیک نہیں کریں گے. اور اگر پیشنٹس کو, زخمیوں کو کوئی ملک یا کوئی جہاز لے کے سمندر میں جا رہا ہے کہیں, تو آپ اس پہ بھی حملہ نہیں کریں گے. اور یہ سارے ہیومن رائٹس, یہ سارے قوانین جو فلسطین ہے وہاں پہ ختم ہو گئے. یہ نتن یاہو اور یہ مودی یہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی, اور یہ, لیکن ان کا انجام برا ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گی, دیکھو نا ابھی کتنی یہ پیلسٹینین کی قربانیاں, کتنا جینوسائڈ, اور بے شرم انسان ابھی تک ادھر سے ٹاکس ہو رہی ہیں, پلاننگ ہو رہی ہیں, ابھی تک روز آتا ہے آج 64 شہید ہو گئے, 20 شہید ہو گئے, اور کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. دیکھیں نا بین الاقوامی دنیا اس کو, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا یہ وار کرمنل ہے. اس کو ابھی اس کو پتہ ہے نا کہ جنگ اگر بند ہوگی تو میں یا جیل میں ہوں گا, حکومت سے مجھے نکالیں گے اور مجھے ہتھکڑی لگے گی. جی, چونکہ وار کرائم کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہوا ہے, لیکن وہ دندناتا پھر رہے اور کر رہے تھا. سر اب آتے ہیں پاکستان کی, ابھی جیسے میں نے سوال بھی آپ سے کیا, تو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی, یہ ڈرون ٹیکنالوجی کی اگر میں بات کروں, پاکستان کی اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کتنی خود مختار ہے؟ دیکھیں اللہ کا کرم ہے, پاکستان تو اپنے طور پہ ایک بہت ہی خود مختار ملک ہے اس لحاظ سے, یا پھر ہم دوسروں پر انحصار کرنے پہ مجبور ہیں؟ دیکھیں میں چونکہ 5.5-6 سال تو پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا چیئرمین رہا, چیف ایگزیکٹو بھی تھا, تو میرا ڈیفنس تو میرے مطلب بریڈ اینڈ بٹر ہے نا. بالکل. اور اس کے بعد میں 6 سال سینٹ کے اندر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس پروڈکشن کا چیئرمین رہا اور ڈیفنس کا بھی ممبر رہا. آئی ایشور یو کہ جو ملک, اچھا دوسرا آپ کے ناظرین کے لیے بھی انٹرسٹنگ بات, جب پاکستان بنا تھا 1947 میں,
ہمارے پاس ایک بھی ڈیفنس پروڈکشن کا ادارہ نہیں تھا. ایک 303 کی گولی بھی برٹش رائل آرڈیننس سے آتی تھی تو ہم اس کو لگاتے تھے. انڈیا کے پاس اس وقت تقریباً 19 انڈسٹریز تھی جو سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا میں, وہ ان کے شہر میں گئی, ان کا یہ لگی ہوئی یہاں ہیں, یہ ادھر ہی جائیں گی. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہم نے برٹش رائل آرڈیننس کی مدد کے ساتھ شروع میں کیا. آج اللہ کے کرم سے آپ اپنی ساری آرٹری ایمونیشن کے گولے, ٹینکوں کا ایمونیشن, مارٹر بامز, آپ کی اے پی سیز, آپ کے ٹینک الخالد وغیرہ, آپ کے جہاز J-70 تھنڈر, آپ کے مشاق خدا کے کرم سے, آپ کے ڈرونز, یہ سب کچھ ہم جائنٹ وینچرز کے ساتھ اور کر رہے ہیں. اور ہمارے چیزیں باہر دنیا خرید رہی ہے, اس کے گاہک پیدا ہو گئے ہیں. J-70 تھنڈر کی ڈیمانڈیں آ رہی ہیں, اور مشاقس تو ہم نے بہت ملکوں کو دیے ہیں فار ریکانسنس اینڈ آل. لیکن سر یہ ڈرون جو ہے نا, یہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں, اس پہ بات کریں تو یہ کتنے مؤثر ثابت ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آج بھی نیوز شامل کرے, ڈسٹرکٹ اورکزئی میں آج 11 نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, تو کیا یہ فیلئر نہیں ہے ہماری سیکیورٹی کا؟ جی دیکھیں, یہ جو ڈرون کا استعمال ہے نا, اٹ از بیسڈ آن انٹیلیجنس ایکوزیشن. جب تک آپ کو یہ جو دشمن ہے اس کی موومنٹ کا اور ان دہشت گردوں کی کمین گاہوں کا اور ان کے پلان کا صحیح پتہ نہ ہو, اس وقت تک یہ اٹیک لیکن نہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ 11 نوجوان ہیں اور ہم نے ان کو شہید کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, انیشیٹو ان کے پاس نہیں ہوتا. انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے جو چور دروازے سے, ڈاکو کسی طرح. دیکھیں آپ کا کنونشنل فوج ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں, وہاں انڈین بیٹھے ہیں, تو آپ کی اٹیک ہوتا ہے. لیکن یہ جو فیس لیس اینیمی ہے جو پھر رہا ہے, وزیرستان میں بھی پھر رہا ہے اور اگزئی میں بھی پھر رہا ہے, ادھر ادھر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ نارمل بندہ ہے, رائفل اٹھائی ہوئی ہے, یا یہ کیا چیز ہے, یہ کلبھوشن یا دیو کی کوئی شکل ہے یا کوئی چھور ہے. تو اس لیے یہ ہے. لیکن آئی ٹیل یو کہ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ خبر بنتی ہے کہ اتنے ہمارے جوان شہید ہیں. لیکن جب ان کو ادھر سے مار پڑتی ہے اور بہت سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کے اوپر ان کے حملے ناکام ہو جاتے ہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں چلتے. تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کی انشاءاللہ کمر ٹوٹے گی. جیسے پہلے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اندر پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی, سول ملٹری, اور یہ کیا تھا. ابھی بھی کریں گے. ابھی ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ویسٹرن بارڈر ہے 2610 کلومیٹر, اور وہ پورس ہے, اور افغانستان کی حکومت کمزور ہے, اس کا پورے اپنے صوبوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. 34 ان کے صوبے ہیں, اور بارڈر بیلٹ کے اندر یہ دندناتے پھر رہے ہیں. بارڈروں کو ہم کراس نہیں کرنا چاہتے چونکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن ہم مجبور ہو کے پیچھے 1-2 سٹرائکس کرنی پڑی. تو یہ وہاں سے نکل کے آتے ہیں اور تو سر یہ خطے کے لیے بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا. دوسرا یہ کہ ڈرون اب مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں, مشرق وسطی کی اگر صورتحال پہ بات کریں, یہ کتنی اہمیت کا حامل, یا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ڈرون بخود؟ کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان کی اگر ہم صرف بات کریں نا, کیونکہ میں پاکستانی ہوں, میں تو صرف پاکستان کی بات کروں گی. اگر یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں تو میں اس پہ سوال بھی اٹھاؤں گی, کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف عظیم جنگ لڑی ہے, لیکن اس طرح کامیابی حاصل کیوں نہیں ہو سکی؟ یا پھر مستقبل میں ہم کیا, یعنی میرا 3 فورسز کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا اقدامات مزید بہتر کیے جا سکتے ہیں مستقبل میں اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیں, یہ جو اینٹی ٹیررسٹ جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ اباؤٹ 3-4 پرونگڈ اسٹریٹجی شروع ہے. ایک تو ہے یوز آف ملٹری فورس. وہ ضروری ہوتا ہے جہاں ان کی کمینگاہ پتہ چل جائے, سلیپر سیل پتہ ہو, یا جب یہ کسی پوسٹ پہ اٹیک کریں تو آپ اس سے ڈیفینس میں کرتے ہیں. جی. اور اس میں بھی ابھی چینج, اسٹریٹجی میں اور چینج آئی ہے کہ آپ بیٹھ کے انتظار نہ کریں, آپ پرو ایکٹیولی ان کو ڈھونڈ کے ماریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں, اور وہ کر رہے ہیں ہماری فوج کے, اور بہت سی کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جو لیگل ریفارمز ہیں, آپ نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائی, اور اس طرح لاز کو بنائیں. پیچھے ہم نے ملٹری کورٹس کے اندر دہشت گردی کے واقعات کو ہم لے کے گئے. یہ ایک الگ ایک ہے اس کی. تیسرا ہے
پولیٹیکو ڈیفنس، پولیٹیکو آپ کی جو ہے نا ڈپلومیٹک میئرز، کہ آپ افغانستان سے ان ٹچ ہوں، بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں، آپ انڈیا پہ پریشر ڈالیں، انڈیا کو FATF میں ڈالیں، یہ ان کے ثبوت پیش کریں تاکہ سفارتی سطح کے اوپر اس چیز کو اپنے طور پہ روکا جا سکے. اور جو اس کی لاسٹ جہت ہے وہ بھی ہے کہ آپ اپنے طور کے اوپر ان کے جو پکڑے جاتے ہیں آپ کے ہاں، ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہوں. اور جو لاسٹ امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے ان کا وہ ہے سوشو اکنامک ویلفیئر ان دیز ایریاز. دیکھیں نا، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں نا کہ جی آپ کے کھانے کی نہیں ہے، آپ تو یہ ہو گئے، آپ کی ان امپلائمنٹ ہے، آپ یہ ہے وہ ہے. یہ ہمیں اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ جن ایریا میں یہ اس طرح کے لوگ دہشت گرد درندگی کر رہے ہیں ان ایریاز کے عوام کو ہم کیا بتائیں اور وہ پریکٹیکلی ان کی ڈیولپمنٹ کریں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کریں، ان کو ہیپی کریں، ان کو خوش کریں. اور وہ یہ بارڈرنگ پروونسز کے اندر اور ان کو بتائیں. ابھی دیکھیں نا پیچھے کشمیر میں ایک موومنٹ شروع ہو جی، اور وہ موومنٹ بڑی سمپل سی تھی، سمپل اور بڑی دکھ کی بات ہے. میں اگلے دن وہ ٹی وی پہ بتا رہا تھا بیان ان کے کیا ہیں کہ جی ہمیں سبسڈی دیں، بجلی میں دیں اور ہماری آٹا کم کریں اور یہ ہوگا وہ، اور کچھ لوگوں کی پریولیجز ہیں. یہ ابھی بات ڈیمانڈ ہے، آپ ضرور کریں، آپ پروٹیسٹ بھی کریں، حکومت اس کا دھیان بھی دے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ لا کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں. اور اس کو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت نے اپنے طور کے اوپر، میں نے اس میں کہا کہ آپ کی صفوں میں آپ کی خواہش کے برعکس، آپ کے نالج کے برعکس وہاں انڈیا جو بار بار کہہ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا ہندوستان، ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، وہ اس کے اندر داخل ہوگا. اور آپ خدا کے لیے، اور سیکنڈلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے بھائی جو کشمیر میں ہیں. میں نے کہا کہ 40-50 ہزار تو کشمیری ہماری فوج میں ہیں، ان کی فیملیاں وہاں رہتی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ ایکس سروس مین ہیں جن کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اوورال، ان کی فیملیاں بھی ادھر رہتی ہیں، سارے رہتے ہیں. 7-8 ان کے جنرلز ہیں کشمیر کے، کور کمانڈرز ہیں ادھر، ابھی بھی سٹنگ کور کمانڈرز ہیں. تو آپ کے ساتھ تو یہ وہ، اور یہ جو مسئلہ ہے بجلی مہنگی ہونے کا یا آٹا مہنگا ہونے کا، یہ کیا پنجاب میں نہیں ہے، یہ سندھ میں نہیں ہے، یہ باقی صوبوں کے اندر نہیں ہے، کہ یہ کشمیر میں ہے. تو آپ کائنڈلی ضرور اپنی ڈیمانڈ دیں اور حکومت اپنے وسائل کے مطابق دیکھے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندے پولیس کو قتل کیا جائے اور ہمارے بے گناہ سولین اس کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ہے، تو یہ ہماری اسٹریٹجی، اپنے کاؤنٹر اسٹریٹجی 4 پرونگ میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے. تو ڈرون وارفیئر پاکستان کے لیے صرف ایک ہتھیار ہے یا مستقبل میں یہ پاکستان کو، جیسے ایٹم بم کا ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو جب یہ ادراک ہے کہ پاکستان جنگ میں ہم سے پیچھے نہیں رہ سکتا، تو مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان؟ دیکھیں ڈرون ایک فیوچر کا ہتھیار بھی ہے اور پریزنٹ بھی استعمال ہو رہا ہے اور بڑا ایفیکٹولی استعمال ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں یہ دہشت گردی پہلے تھی تو اس کو ختم کرنے میں امریکہ نے کیا کیا تھا. بیت اللہ مسعود کو کیسے، وہ چارپائی پہ چھت پہ لیٹا ہوا تھا تو وہ دیکھ گئے کہ یہ فلان ہے، پن پوائنٹ ہٹ کیا. وہ دوسرا ایک اور محسوس تھا، اس کو بہت سے جو ٹیررسٹ تھے ان کو ان کے ساتھ وہ انہوں نے کیا. تو میرے خیال میں یہ جو ڈرونز ہیں اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہیے، اور ہم سمجھ رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس اس کا کاؤنٹر بھی ہے، ڈیفنس بھی ہم کر سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آر میزائلز، پھر اینٹی میزائل سسٹم آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور پلس جو ہے آپ کی سائبر وارفیئر، جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ سگنلز کو جیم کیسے کرتے ہیں اور دشمن کو بالکل بے بس کیسے کیا جا سکتا ہے، جیسے ابھی پچھلے ہمارے مارکے میں انڈیا کی حالت ہوئی ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرون وارفیئر مستقبل میں جو ہے وہ طاقت کا توازن بدل رہی ہے یا خطرے کو بڑھائے گی، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.